جو لکھے ہیں ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. میں چاہوں گا کہ بڑی عزت سے بڑے احترام کے ساتھ ان کو اسٹیج پہ بلاتے ہیں اور وہ آئیں اور مجھے گفٹ ہیمپر پیش کریں. صاحب صدر آپ کی اجازت سے یہ میاں فراز نے جو دلدار پرویز بھٹی کا علم بلند کر رکھا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی نیک فعال ہے. یہ بچہ بڑا نام کمائے گا، بڑا مقام بنائے گا، اس لیے کہ جو اپنے بزرگوں کی روایت کو زندہ رکھتے ہیں، ان کے نام کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا اپنا نام ہمیشہ سر بلند رہتا ہے. تو میاں صاحب آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے آج اتنا بڑا شو منعقد کر لیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کامیابی آپ کے ہمیشہ قدم چومتی رہے گی کہ آپ نے کام کا جو سلسلہ شروع کیا ہے اس روایت کو ہمیشہ آگے بڑھنا چاہیے. جہاں تک دلدار پرویز بھٹی صاحب کا تعلق ہے تو یہ بھی ایک نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں، بڑا پرانا تعلق. جب یہ گجرانوالہ میں رہتے تھے، لاہور آتے تھے تو لاہور میں اسٹیشن پر انہوں نے موٹر سائیکل کھڑی کی ہوتی تھی. وہاں سے ٹرین پر آنا، موٹر بائک لینی، تو پھر ٹیمپل روڈ پر آنا، وہاں آ کے فریش ہونا، شیوے کرانی. تو ہماری ملاقات پہلے ٹیمپل روڈ پر شفیق کا وہ تھا ڈان، میرے خیال ڈان ہیئر فیشن وغیرہ کچھ نام تھا، ایسا بھول گیا. تو وہاں پر انہوں نے آنا تو ہماری صبح ملاقات، صبح پہلے وہاں ہونی، پھر انہوں نے کالج چلے جانا لیکچر دینے کے لیے. تو شام کو ہماری الامرا میں ملاقات ہوتی تھی. الامرا میں وہ بہت کم لوگوں کو علم ہوگا کہ وہ یہاں پر سٹیج ڈراموں میں بھی کام کرتے تھے. یہاں پر جہاں یہ ہال بنا ہوا، یہاں پر اوپن ایئر تھیٹر تھا، ایک تمبو کناتیں لگی ہوتی تھی. تو رات کو یہاں پہ شیبہ، اسد، فردوس، جمال اور یہ یہاں سٹیج ڈرامہ کیا کرتے تھے. اور پھر اس کے علاوہ سر شام ان کا ٹی وی پہ ریکارڈنگ ہوتی تھی. میلہ، پنجنر، ان کے کئی نام تبدیل ہوئے. پنجابی زبان کا یعنی وہ علمبردار تھا، اور میں یہ سیرا اسی کے سارا ہے کہ انہوں نے پنجابی زبان کا سٹیج شو شروع کیا. اتنا کامیاب ہوا کہ آج بھی زبان زد عام ہے. آج بھی پرانے پروگرام اسی کے چلتے ہیں. کوئی نیا پروگرام اس کی کاپی نہیں کیا جا سکتا، چونکہ نہ ایسا بندہ پیدا ہو سکتا ہے، نہ وہ ایسا کام کر سکتا ہے. وہ احمد جید فنکار تھے، پروفیسر تھے، پڑھاتے تھے پنجابی کے. آپ دیکھیں کہ وہ اتنے بڑے ممبیر ہوئے اور انگلش کے استاد تھے. کوئی امیجن کر سکتا ہے، کوئی انگلش اتنی اچھی بولتے تھے. وہ ہم آپس میں سنتے تھے کہ جب ٹی وی پہ وہ نیا پی ٹی وی شروع ہوا تو اداکارہ بندیا اس زمانے میں اس میں ٹی وی پہ آئی تو انہوں نے انگریزی کی نیوز کاسٹر انگلش خبریں پڑھتی تھی. تو یہ جب بیٹھتے ان کے ساتھ تو انگلش میں دونوں گفتگو کرتے تو ہم بڑے محظوظ ہوتے کہ اتنی اچھی دونوں کی انگلش، چونکہ یہ استاد تھے انگلش کے اور وہ انگلش چونکہ جانتی تھی بہت اچھی. تو بندیا کے ساتھ ان کی بڑی ریلیشن شپ اور دوستی رہی اس حوالے سے کہ دونوں ایک دوسرے کی زبان کو ایسے طریقے سے سمجھتے تھے. اس کے بعد انہیں جو پروگرام ملے ان کے کئی نام بھی تبدیل ہوئے. میلہ ہوا، پہلے تو اس کا نام کچھ اور تھا، ٹاکرا، پہلا ٹاکرا تھا، پھر میلہ، پھر پنجنت ہوا. اور مجھے ان کے پروگراموں میں شرکت کا بھی موقع ملتے رہے. جب میں نوائب وقت میں چلا گیا تو میں نے ایوان وقت وہ جو فورم ہال تھا اس میں ان کے انٹرویو کے لیے ان کو بلایا، فورم منعقد کیا پورا. جب فورم ختم ہو گیا ہال میں جاتے ہوئے کہنے لگے یار تو میرا انٹرویو تو کر لیا پر نوائب میں چھپنا نہیں. میں کہا جی کیوں؟ کہنے لگے کہ میں وابستہ باقاعدہ پاکستان اور پالیسی ہوتی ہے. میں کہا جی میرے بھی علم نہیں سی، میں تو کر لیا. کہتا بارہ لوگ دیکھ لا ہو گیا. تو جب میں نے اسے شائع کر دیا تو وہ بڑے پریشان ہوئے اور ہر جگہ کہاں بھی ہونا تعارف یہی کروانا. انہوں نے کہنا دیکھو یار انہوں نے میرے بالکل مخالف اس میں چھپا لیا. حالانکہ جس طرح میں نے چھاپا تھا وہ مجھے پتا کہ نظامی صاحب کو میں نے بتایا کہ میں نے ان کو کر لیا چونکہ انٹرویو تو پالیسی نہیں تھی، مجھے نہیں پتا تھا اس بات کا. انہوں نے کہا نہیں کوئی پالیسی نہیں، وہ فنکار آدمی ہے، وہ ایز اے اخبار نویس تو ہے نہیں.
آپ اس کو شائع کریں پوری صفحے پر. تو وہ لگا تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں, اور ٹی وی پہ جب ملتے انہوں نے کہنا, میرا تعارف کرواتے کہنا, یہ دیکھو یار بالکل انہوں نے بڑے رسک لیا, میرے لیے بڑا رسک لیا, حالانکہ میں نے اجازت سے شائع کیا تھا. تو جب بھی ملتے بڑے اچھی طریقے سے. ایک دفعہ گجرانوالہ کی ایک پارٹی ہے, یو ڈی ایل بینک کی کوئی 25ویں سالگرہ تھی کہ 50ویں گولڈ جبلی کیا تھا, جشن تھا, تو انہوں نے اہتمام کیا. تو انہوں نے دلدار بھٹی صاحب کو کمپیئر کے لیے رجوع کیا. میرے دوست تھے, وہ میرے پاس آئے, کہنے لگے کہ ہم گئے دلدار صاحب 20,000 روپے مانگ رہے ہیں کمپیئر. اس زمانے میں 20,000 بڑی رقم تھی. 20,000 آپ دوست ہیں ان کے, ہمارے ساتھ چلے ذرا تھوڑا سا. میں گیا یہاں پہ واجد روڈ پہ, ملاقات ہوئی, بیٹھے کہ جی کیسے آئے, میں نے کہا ایسے ایسے آئے, تھوڑا سا رعایت کر دیں. کہتا یار بات سنو, ان کا یو بی ایل کا فنکشن ہے, ان کے پاس کروڑوں روپے کا بجٹ ہے, اس کے لیے رکھا ہوا, انہوں نے ویسے کہا دینا لوگوں کو دے دینا, لیکن ایک فنکار جو لاہور سے جائے گا اس کے لیے 20,000 دیتے ہوئے بھی آپ ایسا کریں کہ یہ پیسے آپ رکھ لیں, لیکن ان کو نہیں میں چھوڑوں گا, ان کے پیسے پورے لینے ہیں. آپ کو مل جائے تو میرے دوست ہیں, آپ کی کچھ ہو جائے گی میری طرف سے ہیلپ, لیکن یہ نہیں ہو سکتا, ان کو نہیں میں نے چھوڑے گا. میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا بھائی وہ اس لحاظ سے بڑے حق پر ہے, اور بالکل حق بجانب ہے, آپ کا کروڑوں کا بجٹ ہے, آپ ایک بندے کے لیے 10,000 کے لیے اتنی سفارشیں کروا رہے. پھر انہوں نے اس کو 20,000 دیا اور ساری رات فنکشن کیا. یعنی وہ عشاء کے بعد شروع ہوا, صبح جب اذانیں ہو رہی تھی تو وہ شو بند. وہ اتنا بڑا شو تھا جس میں لاہور سے تمام گلوکار, تمام فنکار اور تمام آرکسٹرا جو بڑا تھا وہ گیا تھا, اور وہاں راکسی سینما میں یہ ہوا تھا. تو اس اس طرح بھی اور مثالیں ہیں. جب بھی ہمیں کوئی کام پڑھنا, ہم نے جانا بھٹی صاحب کے پاس کہ بھی یہ کام ہے, فلائی کاموں میں بڑھ چڑھ سے لیتے تھے. جس طرح سب دوستوں نے بتایا کہ وہ شوکت خانم کے لیے ہی گئے ہوئے تھے فنڈ ریزنگ کے لیے امریکہ میں, وہیں ان کا انتقال ہوا. دیکھ لیں کہ انہوں نے مرتے مرتے بھی نیکی اور فلاح کا کام جاری رکھا, اور ہمیں یہ سبق دیا فنکاروں کو, ساتھیوں کو, ہم دوستوں کو, کہ اچھا کام کرتے رہنا چاہیے, چاہے آپ کی جان چلی جائے اس کے لیے. آپ نے اپنی جان کی, اپنی بیماری کی, کسی چیز کی فکر نہیں کرنی, عوام کے کام آنا, اور یہی ان کا اصول تھا, اور ہمیں کسی کو بنانا چاہیے. اور شکریہ.